اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب اٹھو نماز کے لیے دھو اپنے چہرے اور بازو کوہنیوں سمیت، مسح کرو اپنے سروں کا اور پیروں کا ٹہنیوں تک۔ سورہ مبارکہ مائدہ آیت نمبر 6، آیت وضو، جس میں اللہ نے وضو کا حکم دیا ہے، نماز سے پہلے وضو، جس کے لیے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ وضو نماز کی چابی ہے۔ جب چابی صحیح نہیں ہوگی، غلط ہوگی، تو لاک، تالا، قفل کھلے گا نہیں۔ یعنی مطلب کہ اگر وضو صحیح ہے تو نماز تمام ہے، وضو صحیح ہے تو نماز قبول ہے۔ اگر وضو ہی غلط تو پھر نہ نماز قبول نہ نماز تمام۔ اس کے حوالے میرے پاس 114 ہیں الحمدللہ، اور آج اللہ کے قرآن سے، برادران اہل سنت کی بنیادی کتب تفاسیر، کتب حدیث سے شیعہ وضو کا ثبوت، یہ آج اس کی 5ویں نشست ہے۔ حوالے 114 ہیں، لیکن میں آج محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے 14 کتابوں پہ اکتفا کروں گا۔ انشاءاللہ موقع ملا تو وضو پہ ہر اینگل سے گفتگو کروں گا، ہر زاویے سے بات کروں گا، ہر زاویے پہ اختلافی جتنے بھی مسائل ہیں وضو کے، ان پہ روشنی ڈالوں گا انشاءاللہ۔ تو یہ میرے سامنے کتاب ہے بذل المجہود فی حل ابی داؤد، تالیف العلامۃ المحدث خلیل احمد سہارنپوری۔ کون نہیں جانتا، دیوبند کا بڑا بزرگ حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری۔ میں تعلیقات، فٹ نوٹ کس نے لگائے، حاشیہ کس کا ہے، تعلیق کس کی ہے؟ العلامۃ المحدث شیخ محمد زکریا الکاندھلوی المدنی، اس کے تعلیقات ہیں۔ قدیمی کتب خانہ، ملک مقابل آرام باغ، کراچی۔ جلد نمبر اس کی 5 ہے، صفحہ نمبر اس کا 84 ہے، حدیث کا نمبر 858۔ اس میں پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام نے، جسے ہم وارننگ کہتے ہیں، کاشن کہتے ہیں، انتباہ کہتے ہیں، یہ وہ ہے حدیث، وہ سنیں گے آپ کے سامنے آئے گی کہ وہ انتباہ کیا ہے، وہ وارننگ کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس حدیث میں ایک کنڈیشن رکھی ہے، ایک شرط رکھی ہے کہ اگر وہ پوری کرو گے تو نماز تمام ہوگی، اگر وہ شرط پوری کرو گے تو نماز قبول ہوگی، اگر وہ شرط پوری نہیں تو نماز ناتمام، انکمپلیٹ، تمام نہیں ہوگی، مکمل نہیں ہوگی، یعنی قبول نہیں ہوگی۔ وہ سنیں وہ شرط کیا ہے۔ 14 کتابوں سے، مختلف تفاسیر و احادیث کی کتابوں سے میں آج دکھاؤں گا کہ وہ ہے کیا۔ چونکہ ہمارا مقصد اوروں کا رد کرنا نہیں، اپنا دفاع کرنا ہے، چونکہ ہمارے اوپر صدیوں سے یہ اعتراضات چلے آ رہے ہیں کہ شیعہ پیروں پہ مسح کرتے ہیں، تو وہ میں ثابت کر رہا ہوں مسح، کہ پیروں کا مسح قرآن سے اور اہل سنت کی کتابوں سے۔ پیغمبر اعظم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر کا فرمان، انہا لا تتم صلاۃ احدکم حتی یسبغ الوضوء کما امرہ اللہ عز وجل فیغسل وجہہ ویدہ الی المرفقین ویمسح براسہ ورجلہ الی الکعبین۔ پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے وحی کے سوا نہ بولنے والا نبی، وہ فرما رہا ہے کہ تم میں سے کسی ایک کی نماز بھی تمام نہیں ہوگی، یعنی قبول نہیں ہوگی، کمپلیٹ نہیں ہوگی، جب تک، وہ سنیں، جب تک وہ کیا ہے، حتی یسبغ الوضوء کما امرہ اللہ، جب تک تم وہ وضو نہ کرو
جس کا اللہ نے قرآن میں تمہیں حکم دیا ہے، وہ وضو۔ فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، چہرہ دھو اور بازو کوہنیوں سمیت۔ وَيَمْسَحْ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، پھر دھونے کے بعد مسح کرو اپنے سروں کا اور پیروں کا ٹہنیوں تک۔ ٹہنی بلند جگہ، پیر کی جو اوپر والی جگہ بلند ہوتی ہے وہاں تک، اسے کعب کہتے ہیں۔ وہ ہے کعبین، دو کعب، دو ٹہنیاں، دو پیر۔ تو اللہ کا رسول فرما رہا ہے کہ جب تک یہ وضو نہیں کرو گے تمہاری نماز تمام نہیں ہوگی، قبول نہیں ہوگی۔ تو آپ دیکھیں آگے کیا ہو رہا ہے۔ یہ دوسری کتاب ہے الدر المنصور، اللہ کے قرآن کی تفسیر، للامام عبد الرحمن ابی بکر جلال الدین سیوطی، الجزء الثالث، تیسری جلد ہے، دارالفکر بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 27 ہے۔ اس میں پیغمبر اعظم کا فرمان کہ تم میں سے کسی ایک کی نماز بھی نہیں ہوگی پوری قبول جب تک تم وہ وضو نہ کرو جس کا اللہ نے قرآن میں تمہیں حکم دیا ہے۔ میں بار بار یہ عبارتیں نہیں پڑھوں گا، میں کتاب دکھاؤں گا کہ کتنے اہل سنت کے محدثین نے، عالم نے، مفسرین نے یہ لکھا ہے اپنی کتابوں میں، جو مولوی صاحبان لوگوں کو، عوام کو بتاتے نہیں، چھپاتے ہیں اور شیعوں پہ بلا وجہ اعتراض کرتے ہیں۔ یہی رونا ہے ہمارا کہ جن لوگوں کا اوڑھنا بچھونا ہی شیعت کی مخالفت ہے، وہ اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، تو ان کا تو کوئی علاج ہے نہیں۔ یہ ہے کہ پیغمبر اعظم کا فرمان، اس میں وہی الفاظ ہے، وَيَمْسَحْ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، دھونے کے بعد چہرہ اور بازو مسح کرو اپنے سروں کا اور پیروں کا ٹہنیوں تک، وہی روایت جو پہلے میں نے وضاحت سے پڑھ کے سنائی۔ یہ قرآن کریم کی دوسری تفسیر ہے، تفسیر قرطبی، الجامع الاحکام القرآن، جلد نمبر اس کی 1 ہے، مکتبہ رشیدیہ، سرکی روڈ، کوئٹہ، پاکستان، صفحہ نمبر 388 ہے۔ پیغمبر اعظم کا وہی ارشاد، وہی فرمان کہ تم میں سے ایک کی نماز بھی تمام نہیں ہوگی جب تک وہ وضو نہ کرے جس کا امر اللہ نے حکم قرآن میں دیا ہے۔ وہ کون سا؟ دھو اپنے چہرے اور بازو کوہنیوں سمیت، مسح کرو اپنے سروں کا اور پیروں کا ٹہنیوں تک۔ مسح، پیروں کا مسح۔ یہ دوسری تفسیر قرآن، تفسیر قرطبی۔ یہ تیسری کتاب ہے جمع الجوامع، الجامع الکبیر فی الحدیث والجامع الصغیر وزوائدہ، الامام الحافظ جلال الدین عبد الرحمن ابی بکر جلال الدین سیوطی، 911 میں فوت ہوئے ہیں۔ المجلد الثالث، تیسری جلد ہے، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 195 ہے۔ حدیث پیغمبر وہی موجود، حدیث کا نمبر ہے 8245۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ لا یتم صلاۃ احدکم حتی یسبغ الوضوء کما امرہ اللہ تعالی، کسی ایک کی نماز تم میں سے قبول نہیں ہوگی جب تک تمام نہیں ہوگی، جب تک وہ وضو نہ کرے جس کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے۔ دھو اپنے چہرے اور بازو کوہنیوں سمیت، مسح کرو اپنے سروں کا اور پیروں کا ٹہنیوں تک۔ مسح پیروں کا، جمع الجوامع۔ یہ کتاب ہے سبل السلام، شرح بلوغ المرام، تالیف محمد بن اسماعیل الامیر صنعانی رحمہ اللہ تعالی، 1099 میں پیدا ہوا، 1182 میں فوت ہوا۔ دور ابن حزم سے یہ کتاب چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 51 ہے۔ وہی پیغمبر کا فرمان کہ تم میں سے کسی ایک کی نماز بھی تمام نہیں ہوگی، یعنی قبول نہیں ہوگی جب تک وہ وضو نہ کرے۔ کون سا وضو؟ جس کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے۔ دھو اپنے چہرے اور بازو کوہنیوں سمیت، مسح کرو اپنے سروں کا اور پیروں کا ٹہنیوں تک۔ پیروں کا مسح، سبل السلام۔ آئیے، یہ کتاب ہے سنن کبریٰ، بہت بڑا نام، بڑی کتاب، اہل سنت کے برادران کی 6 بنیادی کتابیں، صحاح ستہ،
ان میں سے ایک کا رائٹر یہ ہے حضرت امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی، امام نسائی 303 میں فوت ہوئے۔ مکتبۃ الرشد سے چھپی ہے، الدار العثمانیہ، اس کا جزء اول ہے، پہلی جلد ہے اس کی، سنن کبریٰ امام نسائی۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 117، حدیث کا نمبر ہے 726۔ حدیث پیغمبر علیہ السلام، انہا لم تتم صلاۃ احدکم حتی یسبغ الوضوء کما امرہ اللہ ویغسل وجہہ ویدیہ الی المرفقین ویمسح براسہ ورجلہ الی الکعبین۔ اٹھو جب نماز کے لیے، دھو اپنے چہرے، پیغمبر اعظم دھو اپنے چہرے اور بازو کونیوں سمیت، مسح کرو اپنے سروں کا اور پیروں کا ٹہنیوں تک، پیروں کا مسح۔ یہ کتاب اہل سنت کی سنن ابن ماجہ للحافظ ابی عبداللہ محمد بن یزید القزوینی، 207 میں پیدا ہوا، 275 میں فوت ہوا۔ تحقیق کی ہے اس پہ محمد فواد عبد الباقی نے، جزء اول ہے، دارالحدیث قاہرہ مصر سے چھپی ہے، اس کی جلد پہلی ہے، اس کی صفحہ نمبر 204 ہے، حدیث کا نمبر 460 ہے۔ انہا لا تتم صلاۃ احد حتی یسبغ الوضوء کما امرہ اللہ تعالی یغسل وجہہ ویدیہ الی المرفقین ویمسح براسہ ورجلہ الی الکعبین۔ پیروں پہ مسح، دھو اپنے چہرے بازو کوہنیوں سمیت، مسح کرو اپنے سروں کا اور پیروں کا ٹہنیوں تک، پیروں کا مسح۔ یہ ہے میرا سبجیکٹ، یہ ہے مضمون کہ اللہ کے قرآن سے، مصطفیٰ کے فرمان سے شیعہ وضو کا ثبوت۔ یہ کتاب ہے، بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام علم حدیث کی دنیا میں۔ تلخیص الحبیر فی تخریج احادیث رافع الکبیر، شہاب الدین ابی الفضل احمد بن علی بن محمد ابن حجر اسقلانی الشافعی، امام ابن حجر حافظ اسقلانی، مکی نہیں، وہ بھی آئے گا، یہ اسقلانی ہے۔ المجلد الاول ہے، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے یہ چھپی ہے، اس کا صفحہ نمبر 224 ہے، حدیث کا نمبر 62 ہے، 62۔ وہی ارشاد پیغمبر، لا تتم صلاۃ احدکم حتی یسبغ الوضوء کما امرہ اللہ فیغسل وجہہ ویدیہ الی المرفقین ویمسح براسہ ورجلہ الی الکعبین۔ پیغمبر اعظم نے وہ شرط بتلائی ہے کہ اس کے سوا تمہاری نماز تمام نہیں ہوگی، قبول نہیں ہوگی۔ کون سا شرط ہے؟ دھو اپنے چہرے و بازو کوہنیوں سمیت، مسح کرو اپنے سروں کا اور پیروں کا ٹہنیوں تک، پیروں کا مسح۔ یہ ہے الزواجر، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے، ابن حجر مکی الہیثمی، یہ ہے وہ ابن حجر، وہ اسقلانی تھا، یہ مکی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 201 ہے، ارشاد پیغمبر ہے کہ تم میں سے ایک کی نماز بھی تمام، ایک کی اربوں خربوں امت میں سے ایک کی نماز بھی تمام نہیں، یعنی قبول نہیں، جب تک وہ وضو نہ کرو جس کا حکم اللہ نے تمہیں قرآن میں دیا ہے۔ وہ کیا؟ رسول اعظم فرما رہے ہیں کہ دھو اپنے چہرے بازو کوہنیوں سمیت، مسح کرو اپنے سروں کا اور پیروں کا ٹہنیوں تک، پیروں کا مسح۔ امام ابن حجر، یہ بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا۔ الامام الکبیر علی بن عمر الدارقطنی، امام دارقطنی، سنن دارمی، نشر السنہ ملتان پاکستان سے چھپی ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر اس کا 139 ہے، حدیث کا نمبر 315 ہے۔ پیغمبر اعظم کا فرمان، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہا لا تتم صلاۃ احدکم حتی یسبغ الوضوء کما امرہ اللہ تعالی عز وجل۔ جب تک وہ وضو نہیں کرو گے تم میں سے ایک کی نماز بھی تمام قبول نہیں ہوگی۔ دھو اپنے چہرے اور بازو کوہنیوں سمیت، مسح کرو اپنے سروں کا اور پیروں کا ٹہنیوں تک، پیروں کا مسح۔ امام عمر دارقطنی 306 میں پیدا ہوئے ہیں، 385 میں یہ حضرت فوت ہوئے ہیں۔ یہ بھی بڑی کتاب ہے حدیث کی، بہت مشہور زمانہ، البحر الزخار، مسند ابن بزار، الحافظ الامام ابی بکر احمد بن عمر بن عبد الخالق المکی البزار، 292 میں
292 میں فوت ہوا ہے، 3 صدی کا۔ المجلد تاسع ہے، 9ویں جلد ہے اس کی، مکتبۃ العلوم وہاں سے چھپی ہے یہ، المدینۃ المنورہ مدینہ پاک سے چھپی ہے، مدینہ طیبہ سے، جلد نمبر اس کی 9 ہے، 9، اور حدیث کا نمبر ہے 3727۔ حضور کا فرمان کہ ایک کی بھی نماز تمام نہیں ہوگی، قبول نہیں، جب تک وہ وضو نہ کرے جس کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے۔ دھو اپنے چہرے اور بازو کوہنیوں سمیت، مسح کرو اپنے سروں کا اور پیروں کا ٹہنیوں تک۔ پیروں کا مسح، یہ جو سبجیکٹ ہے، جو میرا موضوع ہے، پیروں پہ مسح کرنا۔ بحر الزخار، مسند ابن بزار۔ یہ ہے کتاب نیل الاوطار من احادیث سید الاخیار، پیغمبر اعظم علیہ السلام کی حدیثیں۔ لکھنے والے الشیخ الامام محمد بن علی بن محمد الشوکانی، امام شوکانی۔ المجلد الاول ہے، پہلی جلد ہے، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 185 ہے۔ وہی حدیث پیغمبر علیہ السلام کہ تم میں سے ایک کی نماز بھی نہیں ہوگی جب تک وہ وضو نہ کرو جس کا امر اللہ نے حکم قرآن میں دیا ہے۔ وہ کون سا؟ دھو اپنے چہرے اور بازو کوہنیوں سمیت، مسح کرو اپنے سروں کا اور پیروں کا ٹہنیوں تک۔ یہ پیروں کا مسح۔ نیل الاوطار، حضرت امام شوکانی رحمۃ اللہ۔ یہ بڑا نام صحیح بخاری کی شرح ہے، عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری، حضرت امام بدر الدین عینی، الامام العلامہ بدر الدین ابی محمد محمود بن احمد العینی۔ جزء ثانی ہے، 2 جلد ہے، مکتبہ رشیدیہ، سرکی روڈ، کوئٹہ سے چھپی ہے۔ صفحہ نمبر اس کا 364 ہے، 364۔ اس میں وہی حدیث لایا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے ایک کی نماز بھی تمام نہیں ہوگی، یعنی قبول نہیں ہوگی جب تک وہ وضو نہ کرے۔ کون سا وضو نہ کرے؟ جس کا قرآن میں اللہ عز و جل نے حکم دیا ہے۔ دھو اپنے چہرے اور بازو کوہنیوں سمیت، مسح کرو اپنے سروں کا اور پیروں کا ٹہنیوں تک۔ پیروں کا مسح، حضرت امام بدر الدین عینی، شارح بخاری، حنفی۔ لے جناب، اور کیا ہم دکھا سکتے ہیں؟ یہ ایک بڑی تحقیق شدہ کتاب ہے۔ نام سنیں گے آپ خوش ہو جائیں گے، سمجھ جائیں گے کہ کتاب کیا ہے۔ صحاح الاحادیث فی ما اتفق علیہ اہل الحدیث۔ صحیح حدیثیں۔ کون سی صحیح حدیثیں؟ ایسی ویسی نہیں، کسی نے صحیح کہا، کسی نے حسن کہا، کسی نے غریب کہا، نہیں 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 نہیں، فی ما اتفق علیہ اہل الحدیث۔ جتنے اہل حدیث ہیں سب متفق علیہ، یہ متفق ہے اس میں کتاب پہ کہ اس میں جتنی حدیثیں ہیں وہ سب کی سب صحیح ہے۔ نام ہی کتاب کا صحاح الاحادیث، صحیح حدیثیں۔ المجلد الرابع ہے، 4 جلد ہے، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے، تحقیق و تعلیق دکتور حمزہ احمد زین کی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 270 ہے۔ پیغمبر اعظم کا فرمان کہ تم میں سے ایک کی نماز بھی تمام نہیں ہوگی جب تک وہ وضو نہ کرو۔ کون سا وضو؟ جس کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے۔ یہ تو لازمی شرط ہے نا، چونکہ نماز کی چابی وضو ہے۔ چابی صحیح ہوگی تو لاک کھلے گا، تالا کھلے گا۔ جب چابی ہی ٹھیک نہیں تو تالا توڑنا پڑتا ہے۔ جی، یہ ہے وہ پیغمبر اعظم علیہ افضل الصلاۃ والسلام کا فرمان کہ تم میں سے ایک کی بھی، پیغمبر علیہ السلام سے آج تک کتنے امتی گزرے ہیں، اربوں خربوں مسلمان، فرما رہے کہ ایک کی نماز بھی نہیں ہوگی تمام جب تک وہ وضو نہ کرے۔ کون سا وضو؟ وہ وضو یعنی کون سا؟ جو اللہ نے قرآن میں جس کا حکم دیا ہے۔ دھو اپنے چہرے، یہ اپنے میرے جملے نہیں، رسول اعظم، دھو اپنے چہرے اور بازو کوہنیوں سمیت، مسح کرو اپنے سروں کا اور پیروں کا ٹہنیوں تک۔ پیروں پہ مسح صحاح الاحادیث فی ما اتفق علیہ اہل الحدیث۔ جی الحمدللہ 14 حوالے ہو گئے پیروں پہ مسح کرنا، شیعہ کا وضو کی 5ویں نشست، 5ویں قسط، 5ویں ایپیسوڈ، جس میں اللہ کے قرآن سے برادران اہل سنت کی کتب احادیث، کتب تفاسیر سے میں نے شیعوں کا وضو ثابت کیا اور دکھایا۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔